معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ ماہ ربیع الاول شریف کے مبارک دن گزار رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اسی مناسبت سے جیسے ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب سے خوب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے اور اس کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جس طریقے سے چند ایک اعتراضات جو عام طور سے کیے جاتے ہیں ان کا جواب پچھلے جمعہ ہم نے دیا تھا، انشاءاللہ عز و جل آج کے جمعہ بھی چند ایک اہم باتوں کی جانب آپ کی توجہ دلائیں گے، اور اپنی تقریر کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ ایک مسلمان مومن عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول شریف کا دن کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کو خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہم اور آپ اسے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ عید کا لفظ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے لے کر آئی، اور پھر اس پر بھی چند ایک باتیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے آپ جواب کو سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ عید کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں آپ اسے سمجھیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن، بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ اب اصطلاح شرع میں کہہ لیں یا پھر عرف عام میں کہہ لیں تو جو خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو معنی ہے، لیکن اس پر کوئی قرآن عظیم سے دلیل ہے؟ تو ہم یقیناً آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کریں گے قرآن عظیم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان عالی شان ہے، اور قرآن عظیم میں اس کا ذکر آتا ہے، بلکہ یہ دعا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدہ، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما۔ کسے؟ دسترخوان، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھانے کی نعمتیں جو ہے ہم پر نازل ہو۔ تو کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ غور کیے آپ، ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں عید کا لفظ آیا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، بلکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں بعد میں جو آنے والے ہیں ان تمام کے لیے یہ عید کا دن بن جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کی شان؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دسترخوان نازل ہونا، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے اور تیری جانب سے عظیم نشانی بن جائے۔ تو آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کی نازل ہونے کے سلسلے میں دعا بھی کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں یہ اگر نازل ہو جائے تو ہمارے لیے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو دسترخوان کا آسمان سے نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نازل ہونا ہے، اور ہم نے پچھلے جمعہ بتایا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں افضل اور اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی انہی کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہے، انہی کے صدقے میں ہر ایک نعمت ہمیں ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک دسترخوان کے نازل ہونے پر فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ جتنے اگلے ہوں گے، جتنے پچھلے بعد میں آنے والے ہوں گے ان تمام کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہے ان کا تشریف لانا اس دنیا میں یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی رب کی نعمت کا ملنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دن تو ہمارے لیے بدرجۂ اولا عید کا دن ہوگا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی بارگاہ میں، چونکہ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ تو قرآن عظیم کی آیت سے بیان کر دیے، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اعتراض کرنے والے منکرین میلاد کہ عید تو صرف دو ہے۔ ہم آپ کو حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں بتاتے ہیں عید صرف سال بھر میں دو نہیں بلکہ 50 سے زائد ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سننا ہے آپ کو؟ جی، احادیث رسول کی بہت ساری کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ان سید الایام یوم الجمعہ، کہ بے شک تمام دنوں کا سردار جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، اور مستدرک حاکم کتاب میں یہ آیا ہے یوم الجمعہ عید۔ سبحان اللہ، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں اور کبھی کبھی 5 جمعہ بھی آتے ہیں، جیسے کہ اب اکتوبر کا مہینہ دیکھ لیں تو اس میں 5 جمعہ موجود ہے۔ تو اگر آپ حساب کر لیں 12 مہینے کو 12 × 4 اگر کر لیتے ہیں تو 48 ہو جائے گا، کم سے کم اگر 2 بھی زائد مان لیں گے تو 50، یعنی 50 سے زائد جمعہ سال بھر میں آتے ہیں، اور ہر ایک جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ احادیث رسول میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ یہ بھی عید کا دن ہے، آپ نے فرمایا ایام النہر یہ بھی عید کا دن ہے،
آپ نے فرمایا ایام التشریق جتنے ہیں یہ بھی عید کے دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا یہ کہنا کہ صرف 2 ہی عید ہے یہ سراسر غلط ہو جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، یعنی بقر عید اور رمضان کی عید دونوں کی ایک شرعی حیثیت الگ ہے، لیکن اگر عید کی حیثیت سے دیکھ لیں گے تو قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جمعہ یہ بھی عید کا دن ہے، یوم عرفہ یہ بھی عید کا دن ہے، ایام تشریق یہ بھی عید کے دن ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنی نعمتیں ملی ہے یہ سب سرکار کے صدقے میں ملی ہے۔ تو جب یہ عید ہو سکتے تو یقیناً ہمارے لیے 12 ربیع الاول شریف کا دن یہ بھی عید کا دن ہوگا، بلکہ ہم اور آپ تو اسے عید الاعیاد کہتے ہیں، یعنی تمام عیدوں کی جو بڑی عید ہے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی آ کر یہ بھی کہہ دے کہ اچھا آپ عید کہتے ہو تو اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یوم فطر میں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آپ روزہ نہیں رکھتے، اور پھر آپ سے اگر کوئی یہ کہہ دے تو آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ ثابت قدمی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ہمارے علماء نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے اور یقیناً یہی قرآن اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن آپ حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ سامنے سے کوئی اعتراض کرتا ہے تو جلد گھبرا جاتے ہیں۔ آئیے اس کا بھی جواب سماعت کریں۔ یعنی یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس دن عید ہوگی، عید کا دن ہوگا اس دن روزہ نہ رکھیں، یہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ سے جیسے کہ ہم نے بتایا یوم عرفہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا عید کا دن ہے، بلکہ یوم عاشورہ کے بارے میں بھی فرمایا عید کا دن ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں احادیث رسول میں یوم عرفہ اور یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے جو بندہ مومن یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے آنے والے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دے گا، مٹا دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں جب سرکار نے یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا اور اسی طریقے سے یوم عاشورہ کا بھی یہ بھی عید کا دن لفظ آیا ہے، تو جب اس کے سلسلے میں سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً جہاں پر ہمیں شریعت نے منع کر دیا یہ عید کا دن ہے اور اس دن میں روزہ نہیں رکھنا تو ہم نہیں رکھیں گے، اور جہاں پر ہمیں ممانعت نہیں آئی تو وہاں پر عید بھی منائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر اپنی عبادت کو بھی پیش کریں گے۔ تو اب عید الفطر کے سلسلے میں اور عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس کے بارے میں کتب فقہ میں یہ آیا ہے، بلکہ حدیث رسول میں بھی یہ آیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے شریعت جن باتوں کا ہمیں حکم دیتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور جن باتوں سے ہمیں روک دیتی ہے اس کے مطابق ہم رک جاتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہم اور آپ جو عید میلاد النبی کہتے ہیں عید کا لفظ یقیناً یہ کہنا جائز اور درست ہے، اور جو منکرین میلاد ہے ان کا جو اعتراض ہے یقیناً یہ بے بنیاد ہے، تو ان کی باتوں میں ہم اور آپ ہرگز نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا یہ لوگ اسے شرک بھی کہتے ہیں، اس کا جواب ہم نے بتا دیا، اور عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا یہ بدعت ہے۔ تو اب آپ کو ہم بڑے مختصر انداز میں بتاتے ہیں انشاءاللہ بدعت کے سلسلے میں ایک پورا خطبہ کیا اگر 4 جمعہ کی بھی تقریریں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے تو وہ بھی کم پڑے گی آپ کو بدعت کے بارے میں سمجھنے کے سلسلے میں، لیکن آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ یقیناً بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ بدعت جیسے ہی ہم اور آپ کہتے ہیں تو ہم اور آپ سنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بہکاوے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا بدعت مطلب گمراہی والی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
احادیث رسول ہی سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں اور بھولی بھالی سنی عوام کو بہکانے والے لوگ ہیں، ان کا نظریہ یہی ہے کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو انہیں نیک اعمال سے روکا جائے۔ تو ان کے نزدیک بس ایک ہی مطلب ہے بدعت کا، اور وہ یہ ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ اب اگر صرف اسی بات کو دیکھ لیں کل بدعت ضلالہ، تو اب اس کے مقابل میں جو حدیث رسول میں یہ آیا ہے نعم البدعتی حاضی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ کا قول مبارک یہ ہے جو یقیناً وہ بھی حدیث کے حکم میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں نعم البدعتی حاضی، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یعنی آپ نے تراویح کی نماز کو باجماعت قائم فرمایا، پورے رمضان بھر باجماعت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم قاری قرآن ہے ان کے پیچھے پڑھنے کی سب کو تلقین فرمائی، سب پڑھ رہے تھے۔ ایک دن، دو دن، تین دن گزرے، آپ کا گزر مسجد نبوی شریف کی طرف سے ہوا۔ جب آپ نے دیکھا اس پیاری عادت مبارک کو تو آپ نے دیکھنے کے بعد فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان یہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک پر حق کو جاری فرما دیا، یعنی یہ جو کہتے ہیں یقیناً وہ حق ہوتا ہے۔ اور ان کا عالم یہ ہے، ان کی عظمت و شان یہ ہے جس راستے سے یہ گزر جائیں، شیطان اگر ان کو آتا دیکھ لے وہ راستہ بدل دے، وہ یہ آپ کا روب اور دبدبا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ خود صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو ایجاد کیا۔ اب دیکھیے سرکار کا فرمان یہ ہے کہ جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو، مطلب ہی یہ ہے کہ نئی بات کو جس نے ایجاد کیا، تو اب اگر وہ دین کے مخالف نہیں ہے تو یقیناً اچھے عمل کے اسے ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا، ساتھ میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کے عمل کرنے کا عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنا عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر انہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جس نے نئے طریقے کو ایجاد کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں صرف ایک حدیث نہیں بلکہ تمام حدیثوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو اب کلو بدعت ضلالہ کے مقابل میں ہر ایک بدعت گمراہی ہے، صرف یہ کہہ دیں گے تو مناسب نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے، امام نووی علیہ الرحمہ نے اور اس کے علاوہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے، انہوں نے خود فرمایا امام شافعی نے کہ بدعت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت ہدا اور بدعت ضلالہ۔ اور امام نووی شافعی علیہ الرحمہ نے تو اس کی 5 قسمیں فرمائی ہے جس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑے گا ہر ایک بدعت بری اور گمراہی والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدعت جو دین کے، شریعت کے اصول کے اگینسٹ میں ہو، مقابل میں آ جائے، ضد ہو جائے، تو یقیناً وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ لیکن جو دین کے، شریعت کے اصول کے موافق ہو تو یقیناً وہ بدعت اچھی بدعت ہوگی۔ ہاں یہ لوگ جس حدیث کو پیش کرتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کرتا حدیث ہے، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث کو پیش کر کے وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی بدعت ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، سماعت کریں، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے دین میں نئی بات کو پیدا کیا، ما لیس منہ، اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اگر دین سے نہیں ہے، ما لیس منہ مطلب یہ ہے کہ محدثین نے جب اس کی شرح فرمائی تو یہی فرمایا اصول دین سے نہیں ہے، دین کی تعلیمات سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب اگر وہ دین کی تعلیمات سے ہے، دین کے اصول سے ہے، تو یقیناً وہ بدعت تو ہوگی لیکن اچھی بدعت ہوگی، مردود نہیں ہوگی بلکہ مقبول ہوگی۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟
اب ہم نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا یقیناً میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے محفل میلاد کو سجانا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، سرکار کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، آپ کے نور ہونے کا ذکر کرنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سرکار کی عظمتیں ہیں اسے ادب اور احترام کے ساتھ بیان کرنا، اور اپنی محبت رسول میں اپنے گھروں کو سجانا اور جلوس نکالنا، یقیناً یہ تمام باتیں جو ہوتی ہے محبت اور تعظیم مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کے اصول سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیز آپ کے سامنے ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدعت نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی ہے۔ اور آگے بڑھیں ہم آپ کے ایمان میں تازگی کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ایک نبی کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ یقیناً ہمارے نبی کی شان سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور ہمارے نبی کی شان ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی تمام نبیوں کے سردار اور امام ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک نبی جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کی پیدائش کا ذکر سورہ مریم میں فرماتا ہے، اور اس طور پر ذکر کرتا ہے ان کی پیدائش کا بھی ذکر، اور ساتھ میں ان کے وصال کا بھی ذکر، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا جانا بعث بعد الموت جو معاملہ ہے اس کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر سلامتی ہو، یعنی والسلام علیہ یوم ولد یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن اور آپ کے وصال کے دن اور اس کے بعد اٹھائے جانے والے دن پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، آپ خود اپنے پیدائش کے دن اور اپنے وصال کے دن اور اپنے اٹھائے جانے والے دن پر سلامتی کو پیش کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طور پر ذکر کیا، آپ نے اپنے پیدائش کے دن پر، اپنے وصال کے دن پر اور اپنے اٹھائے جانے والے دن پر سلامتی کی دعا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی قرآن عظیم میں۔ تو اس طریقے سے انبیاء اکرام کی ولادت اور پیدائش کے دن کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اب آئیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآنی آیات بھی بہت ساری گواہ ہیں، لیکن آپ تمامی حضرات کو بڑی توجہ سے سننا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی توجہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی تو آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا ایمان اپنے نبی پر یہ ہے کہ ہمارے نبی یقیناً انسان تو ہے لیکن عام انسان نہیں ہے، بلکہ بے مثل و بے مثال بشر ہیں آپ، اور آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ صرف بشر نہیں ہے بلکہ آپ نوری بشر ہیں، آپ نور بھی ہیں اور یقیناً آپ بشر بھی ہیں۔ اور کیسی شان ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے یوں فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور اس کا ذکر قرآن عظیم یوں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا نور آیا۔ تو ہم اور آپ تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر
آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیگر آیات کو جب ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے حبیب اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کے بعثت آپ کے بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی بھیجنے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک آیت ہم سناتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ حِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے سلسلے میں تو علماء نے، محدثین نے، اور خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی، اور بڑے بڑے محدثین نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، امام ہیں، اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میلاد نبی کی محفل جس نے سجائی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں اور اس کی تفسیر میں علماء محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک محفل کو سجایا اور ایک محفل منعقد فرمائی، اور اس محفل کی شان کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے والا تھا، اور سامعین کون تھے؟ ساری مخلوق میں جو سب سے عظمت اور عرفہ جماعت ہے، جماعت انبیاء، وہ سامعین تھے۔ انبیاء سن رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا تھا، اور کیا بیان کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے بھیجے جانے کا ذکر فرما رہا تھا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا، اس قدر اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ یعنی یہ فرمایا گیا کہ تمہیں حکمت اور کتاب عطا کی جائے گی، اور تمہارے درمیان میں اگر ایک وہ رسول تشریف لے آئیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، تمہیں جو عطا کیا گیا یعنی نبوت اور کتاب جو عطا کی گئی اس کی جو تصدیق کرنے والے ہیں، اگر وہ تمہارے درمیان میں تشریف لے آئیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف عہد نہیں لیا جا رہا بلکہ انبیاء اکرام سے یہ فرمایا جا رہا ہے، اور تاکید کے ساتھ، یعنی یہاں پر لَتُؤْمِنُنَّ کہا گیا، اس پر جو لام آیا یہ بھی تاکید کا ہے، اور لَتُؤْمِنُنَّ جو آخر میں نون مشدد ہے تشدید کے ساتھ جو ذکر ہے یہ بھی تاکید ہی کے لیے عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ضرور ان کی مدد کرنا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہے امام خازن جو اپنی تفسیر خازن ہو یا ان کے علاوہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ ہر ایک نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور اپنے امت کے درمیان میں یہ کہتے بھی رہے ایک نبی آنے والے۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا اور ان کے بعد ان کے آنے والوں نے بھی بیان کیا، یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ابراہیم علیہ السلام تک، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تک۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہر ایک نبی آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً محفل میلاد عالم ارواح میں منعقد فرمائی، اور یہ کب کا معاملہ ہے؟ یہ کب؟ جب کا تصور بھی موجود نہ تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جماعت انبیاء کے درمیان میں آمد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا اور عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اور ہر ایک نبی اپنے دور اور زمانے میں یہ کہتے رہے
ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی عظمت و شان یہ ہے، تو یقیناً اس آیت کریمہ سے بھی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر یقیناً قرآن عظیم سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو یہ سراسر غلطی پر ہے اور یہ خود گمراہ ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی سنی بھولی بھالی عوام سے یہی کہیں گے ایسوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا اس کے جو اصول ہیں، اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اور آپ کا عمل جو ہے یقیناً قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاذ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے جسے بھی ہم بیان کریں گے، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ امام طبرانی کی معجم میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اور کون سی حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ سماعت کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں اس حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راوی جو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اس حدیث رسول کو بیان کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو سرکار تشریف لائے اور ان کے قریب ہوئے، اور قریب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ما اجلسکم، کہ تم سب یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ سبحان اللہ، کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یقیناً دین مصطفیٰ ملنا یہ بہت بڑی نعمت کا ملنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور اس نعمت کے ملنے پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ نے فرمایا ومنا علینا بکا، کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعہ آپ نے قرآن عظیم کی آیت کو سماعت کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا ہے؟ اپنے نبی کو مبعوث فرما کر مومنین پر احسان فرمایا۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ سرکار کے ذریعے اے اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر احسان فرمایا۔ تو ہم اور آپ بھی تو محفل میلاد سجا کر اسی کا اظہار کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہو رہا ہے ہمارا جو کچھ بھی عمل ہے قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ اب آئیے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ یقیناً علماء کرام، علماء حق، اہل سنت و جماعت آپ کو محفل میلاد، عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیوں کا اظہار کرنے، اپنے محبتوں کا اظہار کرنے، نیک اعمال بجا لانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی کوئی غیر شرعی عمل ہم لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے عید میلاد النبی کے نام پر اگر آپ کوئی ناجائز کام کر بھی لے تب بھی علماء اہل سنت خاموش رہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا دن آپ کو کیسے گزارنا ہے، اور اس امید سے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ سبھی حضرات اس پر عمل کریں گے۔ 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے، جیسے کہ ابھی جو دن آنے والا ہے یعنی منگل کا دن، یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اور پیر کا دن جب ختم ہوگا مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی یہی جو ہے ولادت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رات ہے، شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ اس رات میں اپنے علماء حق اہل سنت و جماعت کے بیانات کو سماعت کریں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے اعلان بھی کیا جائے گا، اپنی اسی مسجد میں بھی
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو آپ تشریف لائیں اور اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، محبت رسول میں اضافہ کے لیے ایسی مبارک محفل میں شرکت کریں۔ اور اس کے بعد آپ کا عمل یہ ہو کہ آپ رات میں کچھ حصے میں محفل میں شرکت کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اور جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا 12 دن تک اپنے گھروں میں درود شریف کی محفل کا اہتمام کریں۔ تو یقیناً جو کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اگر وہ کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، ابھی جو دن باقی ہے اس میں یا پھر کم سے کم 12ویں شب میں اس کا اہتمام کریں آپ۔ اور اس کے بعد آپ سو جائیے، اس نیت سے سوئیے کہ جو الحمدللہ صحت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس نیت سے سوئیں، انشاءاللہ ہم سحری کے لیے اٹھیں گے اور کل کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ تو یہ رہا کہ ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم اور آپ امت مصطفیٰ میں سے ہیں، غلامان مصطفیٰ میں سے ہیں، کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں 12ویں کے دن کا ہم روزہ رکھ لیں۔ اس نیت سے آپ سو جائیے، سحری میں تھوڑا پہلے اٹھیے آپ، تاکہ سحری آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کر لیں، اور کرنے کے بعد اگر ممکن ہو یا پھر سحری سے پہلے آپ غسل کر لیں، آپ نہا لیں، اور اس کے بعد سحری کریں، اور اس کے بعد فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اپنے تمام گھر والوں کو لے کر درود و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یا تو قصیدہ بردہ شریف پڑھیں یا پھر اپنی زبان کا جو مقبول عام سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسے آپ پڑھتے رہیں۔ آپ جب تک جتنے اشعار پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر پڑھیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ محبت و عقیدت کے ساتھ جو بھی درود شریف آتا ہے یا تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ پڑھا کریں۔ آپ یہاں تک کہ نماز فجر کی اذان ہو جائے تو آپ مسجد میں حاضر ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ سنت ادا کریں، وقت باقی رہے تلاوت قرآن کریں، با جماعت نماز ادا کریں۔ اور نماز جب آپ کی ادا ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد مکروہ وقت آتا ہے، اور اس کے بعد جب 20 منٹ کا یہ وقت ختم ہو جاتا تو صحیح وقت شروع ہو جاتا۔ تو اس وقت میں بھی آپ درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، یہاں تک کہ جب صحیح وقت مکروہ وقت ختم ہو جائے تو آپ نماز اشراق ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ سونا چاہیں تو سو لیں، یا اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں آپ اسے ادا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ دن جو آپ کا گزرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور دن بھر کی نمازیں با جماعت ادا کریں، اور ساتھ میں کوئی وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کریں، اور جو خطائیں سرزد ہوتی رہے تو آپ دعا کریں آنے والی زندگی میں ہم اس کو نہیں لوٹائیں۔ تجدید وفا کریں، آپ یہ دن کو تجدید وفا کا دن بنائیں، یقیناً آپ کے حق میں یہ اچھا ہوگا۔ اور دن بھر کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں اور محتاجوں میں کچھ صدقہ کریں، محتاجوں کو کھانا کھلائیں، اپنے غریب رشتہ داروں اقارب کا خیال کریں، اور آپ خود ہو سکے تو اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، اپنے بچوں کو بھی نئے کپڑے پہنائیں۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو اچھے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیں تاکہ عید اور خوشی کا اظہار ہو۔ بچوں کو بھی جو ہے مٹھائیاں کھلائیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کھیر پوری بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو یقیناً اس کا عمل جاری رکھیں، آپ خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ صدقہ جاریہ بھی کر دیں۔ یعنی سنی صحیح العقیدہ جو مدارس ہیں، مدرسے ہیں یا مسجد ہیں، یا پھر اپنے جو علماء حق ہے، یا پھر امام اہل سنت جو سنی امام ہیں، ان کی بارگاہوں میں اپنی نذرانے کو پیش کریں، ہدیے اور تحفے کو پیش کریں، یقیناً یہ عمل آپ کا اچھا عمل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، جو پڑھنے کے شوقین ہیں، ان کو جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب پیش کریں۔ آپ سیرت کی کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں، بڑی مختصر اگر ارادہ کرتے ہیں تو سیرت رسول اکرم ایک کتاب ہے، بڑی مختصر ہے، آپ اسے پیش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی اس سے ضخیم اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، تواریخ حبیب الہ عاشق رسول علامہ عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ کی ہے، اسے آپ پیش کر سکتے ہیں۔
اور تھوڑی زخیم اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ نام کی کتاب ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب، یقیناً آپ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کریں۔ آپ کے گھر میں خود خواتین پڑھنا لکھنا جانتی ہیں تو آپ اچھی نیت کے ساتھ گھر میں کتاب لا کر رکھیں اور ترغیب دلائیں، آنے والے میلاد سے پہلے پہلے سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ تو انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل، اور اس کے بعد پھر افطار کا وقت آ جائے گا تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی افطاری کا اہتمام کریں، اگر اڑوس پڑوس میں ضرورت مند حاجت مند غریب ہیں جو روزہ دار ہیں تو ان کے سحری کا بھی انتظام کریں، ان کے افطار کا بھی انتظام کریں۔ انشاءاللہ یہ نیک اعمال بجا لائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب لکھا جائے گا۔ ایک آخری بات جلوس میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، یقیناً آپ کو جلوس نکالنا ہے، لیکن یاد رکھیے جلوس کے نام پر بھی ایسا آپ کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ غیر اگر دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ کیسے مذہب والے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ جلوس نکالیں، ڈی جے کا ہرگز استعمال نہیں کریں گے، اور مائک کا بھی استعمال اگر آپ کرتے ہیں اتنی بلند آواز نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کے معاملات میں خلل واقع ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام امن اور سلامتی کا پیغام بھی دیتا ہے، اور اسلام جو بنا ہے یہ بھی امن اور سلامتی سے بنا ہے۔ تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہمارے عمل سے تکلیف نہ ہو۔ جب آپ جلوس لے کر جائیں پوری روڈ کو جام نہیں کریں گے، آپ کی وجہ سے ٹریفک کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک سڑک کا استعمال کریں گے، ایک وے، اور دوسرا وے جو ہے آنے جانے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے، اور ناچنے کے ذرہ برابر بھی کسی بھی طریقے سے اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باوضو رہیں اور ٹوپی پہن کر رہیں، بڑے ادب اور خشوع کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ درمیان میں اگر اذان ہوتی ہے تو اپنے جلوس کو رکا دیں، جو سنی مسجد ہے وہاں پر نماز ادا کریں اور آگے پھر اپنے جلوس کو لے جائیں۔ تو ان چند ایک باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پرانے شہر میں خصوصی طور پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سجاوٹ کرتے ہیں، اور اس سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے مرد بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی گھر کی جاتی ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ خواتین کا گھر کے باہر رات میں جلوس، یہ میلاد النبی کی سجاوٹ دیکھنے کے نام پر جانا اور بے پردگی کا معاملہ ہونا، یا پھر غیر محرم کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ ٹچ ہونے کا معاملہ ہونا، یا اس کے علاوہ بھی غیروں کے اپنی عورتوں پر نظروں کا پڑنا، یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہے۔ تو اس سے اپنی گھر کی خواتین کو آپ بچائیں گے۔ اور یقیناً جو لوگ یہ سجاوٹ کرتے ہیں، اگر مقصد یہی ہے کہ لوگ دیکھیں، ترغیب پیدا ہو تو اچھی بات ہے، اگر ان کا معاملہ محض ریا ہے، دکھاوا ہے، تو انہیں چاہیے وہ اس سے بچیں، انہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ انہیں گناہ ملے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ چند ایک اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اعمال سے راضی ہو جائیں گے، تو ہمارا رب بھی، ہمارا خالق و مالک بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔